نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ سورۃ الکہف کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 45 اور 46 تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دو اشخاص کی مثال دے کر بیان فرمایا تھا، کافر و مسلمان۔ اسی کی نسبت سے اللہ رب العزت نے یہاں دنیا کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے۔ جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر جب پانی اترتا ہے تو پھر زمین پر نباتات ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے اور بھاری محنت کرتے ہیں اور جو مالدار ہیں وہ رقم لگاتے ہیں۔ اسی پانی کے ذریعے ساری نباتات اگ رہی ہے اور آبادیاں ہو رہی ہے، اور پھر جب یہ آبادی کے وقت کا ختم ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہی مثال ہے زندگی کی کہ شروع میں انسان پیدا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، پھر بڑا ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا ہو جانے کے بعد قبر میں چلا گیا، قبر میں جانے کے بعد پھر حشر قائم ہوگی۔ بس یہ دنیا ایسے ہی ہے جس طرح کے پانی کہ جب پانی آتا ہے تو اس کے بعد سبزہ ہو جاتا ہے، نباتات زمین کے اندر اگتی ہے، پھر تھوڑی دیر کچھ عرصے کے بعد اس کو کاٹ کر ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، اور جو وہ کچرا باقی بچ جاتا ہے اس کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ اور یہ دنیا اسی طرح کی ہے جس طرح کے پانی۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ دنیا کے اندر ہیں تو یہ مال کام دے رہا ہے، اولاد کام دے رہی ہے۔ دنیا کی زندگی سے جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، پردہ مٹائیں گے تو پھر نہ یہ مال کام دے گا اور نہ ہی بیٹے کام دیں گے۔ بس یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور انسان یہاں سے چلا جائے گا، نہ اس کے مال کام دے گا اور نہ ہی بیٹے کام دیں گے۔ یہ صرف زندگی کے اندر ہی کام دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسرا طریقہ بھی بتلا دیا کہ پھر آپ لوگوں کو جو اچھائی حاصل کرنی ہے وہ کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، وہ بہتر ہے۔ وہ کام کر کے جاؤ تو پھر تمہیں اس کا ضرور اجر ملے گا، بدلہ ملے گا۔ اگر نیک اولاد چھوڑ کر گئے تو بھی تمہارا فائدہ ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اولاد نیک نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے۔ ایسے ہی اگر تم نے اپنا مال اور جائیداد ایسے اچھے جگہ پر خرچ کر کے گئے اور اس کے بعد وہاں پہ بھلائی کے کام ہوتے رہے تو بھی تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائے گی۔ کہیں مسجد کی ضرورت تھی، مسجد بنا دی، کہیں مدرسے کی ضرورت تھی، وہاں مدرسہ بنا دیا، وہاں بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جب تک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں دینی تعلیم حاصل ہو رہی ہے۔ یہاں سے پردہ مٹا جانے کے بعد بھی اس کا اجر اس کو ملتا ہی رہے گا۔ یہاں کہیں پانی کی ضرورت ہے، پانی کا انتظام کر لیا، کہیں سڑک کی ضرورت ہے، سڑک کا انتظام کر لیا۔ جہاں کہیں جس طرح کی بھی ضرورت ہو انسان وہاں پہ خرچ کر دے تو پھر وہ نیکیاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ باقی رہنے والی ہے، اس کا اجر تمہیں چل کر آخرت میں اس کا ضرور ملے گا۔ تو انسان آج کل کا ماحول اگر دیکھا جائے تو ہم فضولیات کے اندر بڑا خرچ کرتے ہیں، اس کی طرف کوئی دریغ نہیں کرتے، اس کی طرف سوچ بچار بھی نہیں ہوتا۔ بس یہی کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی میں ایک دفعہ تو شادی ہوتی ہے، جتنا اڑانا ہے خرچ کرنا ہے خرچ کر لو، لیکن یہ فضولیات کے اندر خرچ ہو رہی ہے۔ نہ اس کے اندر دنیا کا مقصد ہے، نہ آخرت کا مقصد ہے، نہ دنیا کے اندر اس کا کوئی بدلہ ملنا ہے، نہ آخرت کے اس کے اندر کچھ بدلہ ملنا ہے۔ تو ایسی جگہ پر ہرگز خرچ نہ کریں
اس کو جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ کریں۔ جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں جو آخرت تک ہماری نیکیاں باقی رہنے والی ہے، اس جگہ پہ اوپر خرچ کریں تو ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ بہتر ہیں آپ کے رب کے پاس، بدلے کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ تمہیں چل کر آخرت میں امید ہوگی کہ ہم اچھے کام کر کے آگے تھے، اس کا ضرور اللہ رب العزت بدلہ دے گا۔ نیک اولاد چھوڑ کر آ گئے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے کچھ پڑھ کر ثواب احسان ثواب کرتے رہیں گے اور ہمیں یاد کرتے رہیں گے، کہیں بھلائی کے کام کر کے گئے، اس کا ضرور اجر ملے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کیجیے ان کے سامنے مثال دنیا کی زندگی کی، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، جیسا کہ پانی اس کو ہم نے نازل فرمایا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، بس خلط ملط ہو گئی، مل جل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات یا زمین کا سبزہ، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پس پھر ہو گیا وہ ریزہ ریزہ، تَذْرُوحُ الرِّيَاحُ، بس اس کو اڑاتی پھر رہی ہے ہوا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، بہتر ہیں آپ کے رب کے پاس، ثواباً بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔